نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، قرآن مجید برہان رشید سے سورہ نون والقلم اور سورہ نبا کی 2 آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور سنن ترمذی سے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے ایک ہی موضوع پر ہم اظہار خیال کر رہے ہیں، گفتگو کر اور سن رہے ہیں، وہ ہے اخلاق مصطفیٰ۔ اور اسی آیت کی روشنی میں ہم اپنے اعمال کا، اپنے اخلاق کا، اپنی عادات کا، اپنی صفات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ گزشتہ 2 خطبات جمعہ میں سچ کے حوالے سے ہم گفتگو کر اور سن رہے تھے۔ ایک دو باتیں سمجھنے کے قابل ہیں۔ یہ دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، انحطاط کا دور، زوال کا دور، تنزل کا دور ہے، اور فیصلہ کرنے والی جو بات ہے، یہ جو امت مسلمہ پر زوال ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس زوال کی وجہ سے ہمارے اخلاق گر چکے ہیں یا اخلاق گرنے کی وجہ سے یہ زوال آیا ہے؟ یہ بات ہم نے اپنے عقل، فہم، ادراک اور اپنی پرسنل لائف، جو ذاتی زندگی ہے، نجی زندگی ہے، اس کو دیکھ کر اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ زوال کی وجہ سے ہمارے اخلاق گرے ہیں یا ہمارے اخلاق گرنے کی وجہ سے ہمیں زوال ملا ہے۔ کیونکہ ہم اخلاق پر گفتگو کر رہے ہیں، اخلاق اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، عادتیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں۔ اس دور میں جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ وہ معاشی مسئلہ ہے۔ ہماری زندگی
کہ رزق کا مسئلہ ہے، معاشیات کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ 3 نظام ہیں معاش کے، ایک اشتراکی نظریہ معیشت ہے، ایک سرمایہ دارانہ نظریہ معیشت ہے، اور ایک اسلامی نظریہ معیشت ہے۔ یہ 3 اس دور کے اندر جو ہمیں سب سے مسئلہ ہمارے لیے بنایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، وہ معاش کا مسئلہ، معیشت کا مسئلہ، رزق کا مسئلہ، اس دنیا میں زندہ رہنے کا مسئلہ جو بتایا جا رہا ہے۔ 3 بڑے سسٹم، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس بات کا اظہار کر رہا ہوں منبر و محراب سے کہ جو لوگ اشتراکی معیشت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس اپنا کوئی نظام نہیں ہے، جو سرمایہ دارانہ معیشت کا ایک اندیا دیتے ہیں، لوگوں کو اس کا لولی پاپ دیتے ہیں، ان کے پاس بھی اپنا کوئی نظام نہیں ہے۔ اگر وہ نظام ان کے پاس ہوتا تو اپنے ملکوں میں وہ لاگو کرتے، ان کو رائج کرتے۔ آج پوری دنیا کے اندر جو معیشت کا نظام ہے، جو جس وجہ سے وہ لوگ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو سپیریئر اور اعلیٰ کہہ رہے ہیں، وہ اسلام کا نظریہ معیشت ہے۔ اسلام کا نظریہ معیشت ہے جو ان ملکوں کے اندر رائج ہے، جو لوگ ڈیپلی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے والے ہیں، تہذیبوں کو دیکھنے والے ہیں، کلچر کو دیکھنے والے ہیں، بیرونی دنیا کے اسفار کرنے والے ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ اسلامی نظریہ ہے جو کہ کامیاب ہے، اور جنہوں نے اس نظریے کو قبول کیا ہے، اپنی زندگی کے اندر شامل کیا ہے، ان کو ہر طرح کی سہولت اور آسائش مہیا ہوئی ہے۔ اسلام کا نظریہ معیشت کیا ہے؟ باقی تمام لوگوں کو آپ دیکھ لیں، ان کا ایک نظریہ ہے کہ مال و دولت کو اکٹھا کیا جائے، دولت ارن کی جائے، اکٹھی کی جائے، جمع کی جائے۔ کہاں سے آئے کوئی بات نہیں، کس کے طرف سے یہ دولت آئے کوئی مسئلہ نہیں، کتنی آئے کوئی مسئلہ نہیں، حرام ہے حلال ہے کوئی مسئلہ نہیں، بس دولت آنی چاہیے، اور دولت آنے کے بعد پھر اس کو جمع کر کے رکھ دو اپنے بینکوں کے اندر۔ چاہے وہ غریب ملکوں کے امراء ہمارے پاس دولت لے کر آ جائیں، ہم اپنے پاس اس کو جمع کر لیں گے۔ اور اسلام اس کے مقابلے میں کیسا نظام دیتا ہے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے یہ بھی جاننا چاہیے، کتنا آ رہا ہے یعنی پرافٹ کتنا لینا ہے یہ بھی جاننا چاہیے، حلال ہے کہ حرام ہے یہ بھی جاننا چاہیے، اور پھر اپنے پاس جمع نہیں کرنا، بلکہ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تو آدھے سے زیادہ جو احکام بیان کیے گئے ہیں مسلمان کے لیے، ایک بندہ مومن کے لیے، وہ انفاق فی سبیل اللہ کا کہا گیا ہے۔ جمع کرنے کا حکم، پیسے اکٹھے کرنے کا حکم اسلام نے نہیں دیا۔ آپ تھوڑی سی بات اس کو وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، تھوڑا سا مال جمع ہوا ہے بندہ مومن کے پاس، تو فرمایا کہ اگر اس پر سال گزر گیا ہے نا تو زکوٰۃ دو۔ ایک بات ہوگی، زکوٰۃ، بس کام ختم ہو گیا۔ اگر ایک مرتبہ معاملہ ہوتا زکوٰۃ دے دو 2.5% اپنے مال سے، حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، 2.5% کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ان لوگوں کو، ان معاشرے کی جن کی آپ بات کرتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں، ہمارا میڈیا اور ہمارے لوگ، اگر ان کی اس بات کو دیکھیں تو وہ تو 35 تک لیتے ہیں،
35% تک، اور اگر رقم بڑھ جاتی ہے، معاملہ بڑھ جاتا ہے تو آدھی رقم، آدھی گورنمنٹ کی اور آدھی ٹیکس کی صورت میں. لیکن اسلام نے کسی پر یہ بوجھ نہیں ڈالا، صرف 2.5%، 2.5%. یہ اور پھر مسلمان یہ بھی نہیں دیتا، مسلمان یہ بھی نہیں دیتا. اگر کروڑ روپیہ زکوٰۃ بنی ہے تو چند بوریاں آٹے کی وہ غریبوں مسکینوں کے اندر تقسیم کر کے اور تذلیل کے ساتھ چند توڑے بنا کے نا راشن کے، پھر لائن لگوا کر 4 5 6 گھنٹے اپنے گھر کے باہر انتظار کروا کے، پھر میڈیا بلوا کے، پھر ان لوگوں کو ذلیل کر کے جو اس پر فرض ہے، جو اس پر فرض ہے. آپ علماء کو پڑھیے، علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح کعبے کی تعظیم فرض ہے، مسجد کی تعظیم فرض ہے، نماز پڑھنے کی جگہ کی تعظیم فرض ہے، روزہ رکھنے والا مہینہ جو ہے ماہ رمضان اس کی تعظیم فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ لینے والے فرد کی تعظیم بھی فرض ہے. یہ اسلام تعلیم دے رہا ہے. کیوں؟ دیکھیں، اگر مسجد نہ ہوتی، نماز جائے نماز نہ ہوتی، تو یہ فرض جو اللہ رب العزت کی طرف سے بندہ مومن پر فرض کیا گیا ہے وہ کہاں ادا کرتا؟ ماہ رمضان نہ ہوتا تو روزے فرض کیے گئے ہیں، تو یہ روزے کہاں ادا ہوتے؟ اسی طرح زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، اگر وہ زکوٰۃ لینے والا نہ ہوتا تو انسان ادائیگی کہاں کرتا؟ وہ بوجھ اٹھائے پھرتا. تو اسلام نے جو نظریہ دیا ہے وہ کیا ہے؟ ابھی ایک سال گزرا ہے، پیسوں پر زکوٰۃ دو. معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، ختم نہیں ہوا، بلکہ 6 ماہ کے بعد عید آ گئی. عید الفطر آئی، فرمایا صدقہ فطر دو، خرچ کرو. پھر 6 ماہ گزرے تو عید الاضحیٰ آئی، فرمایا قربانی دو، جانور خریدو، پیسہ خرچ کرو. پھر کہا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، اپنے ہمسائے کو دیکھو کہیں بھوکا تو نہیں سو رہا. اور پھر نبی پاک نے فرمایا کہ 40 گھروں تک تمہارا ہمسایہ وہ ہمسایہ ہے، صرف ساتھ والا نہیں. پھر معاشرے کے غریب نادار لوگوں کو دیکھو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، اپنی اولاد کو دیکھو، کہاں مال کی ضرورت ہے وہاں مال خرچ کرو، جمع نہ کرو. یہ اسلام کا نظریہ معیشت ہے، یہ نظام ہے اسلام کا. اور بیرونی دنیا کے اندر یہی نظام رائج ہے. 2 باتیں میں کر دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. ایک ہے اسلام کا نظریہ معیشت، نظام معاش، اور ایک ہے فقہ حنفی. ساری فقہیں جو ہیں وہ فقہ شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، کوئی فقہ حنفی کے مطابق عمل کرنے والا ہے، شافعی کے مطابق عمل کرنے والا ہے، مالکی فقہ کے مطابق عمل کرنے والا ہے. جن ملکوں کے اندر حضرت امام شافعی کی فقہ رائج ہے وہ نمازیں حضرت امام فقہ شافعی کے فقہ کے مطابق کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن ان کا جو حکومت کا نظام ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ کی فقہ کے مطابق ہے. اتنی حیثیت حاصل ہے فقہ حنفی کو. اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. مصر جو ہے اسلامی ملکوں میں سے ایک ملک ہے، ان کی اکثریت شافعی مذہب والے ہیں. حضرت امام شافعی، محمد ادریس شافعی کہ وہ مقلد ہیں، لیکن ان کی جو قانون ہے، جو ملکی ان کا آئین ہے، وہ فقہ حنفی کے مطابق ہے. یہ بات اس لیے میں نے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت امام ابو حنیفہ کو یہ مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے. اتنی آسان فقہ معاملات حضرت امام ابو حنیفہ نے دیے ہیں کہ بے شک وہ نماز کے اندر کسی اور فقہ پر عمل کرتے ہیں، لیکن جب معاملات کی باری آتی ہے تو وہ حضرت امام ابو حنیفہ کی فقہ پر عمل کرتے ہیں. اسی طرح یہ بیرونی ساری دنیا یہ اپنے ملکوں کے اندر بے شک جس مرضی نظام کی بات کریں، اشتراکی نظام کی بات کریں،
سرمایہ دارانہ نظام کی بات کریں، لیکن ان کی ملکوں کے اندر جو نظام رائج ہے وہ اسلام کا نظام رائج ہے. ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں اس بات کو، یہ ہم پر ہے، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، وہ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ اسلام، دیکھیں نا، ہم ان کی بات کرتے ہیں، ان کا تو اپنا نظام ہی کوئی نہیں. جو سسٹم وہاں موجود ہے وہ سارا اسلام نے دیا ہوا ہے. اگر کوئی چیزیں اپنی طرف سے شامل ہو رہی ہیں ان کی، تو وہ جو جس کو اسلام نے حرام کیا ہے، تو آپ جدید دور کی جو معیشت ہے اس کو پڑھیں، وہ ان چیزوں کو ختم کر رہے ہیں. مثلا سود ہے، ان کی معیشت کے اندر سود ہے. اب وہ سود لیتے رہے ہیں، سود کو حلال کہتے رہے ہیں، اسلام نے اس کو حرام کہا ہے. سود کو زنا کے مترادف کہا ہے، بلکہ اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے سود لینا. یہ اسلام کی تعلیم ہے، اتنا منع کیا ہے اسلام نے. اب ان کی معیشت اس وقت جدید دور جو ہے وہ 0% پر یہ سارا کام کر رہے ہیں، اور دن بدن ترقی ہو رہی ہے ان کی. تو بنیاد کیا ہے؟ دین اسلام ہے. جو پیغام، جو شریعت ہمارے آقا مولا لے کر آئے ہیں، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے. اور بدقسمتی سے ہم ان کی باتیں کرتے ہیں، اپنے گھر کی بات نہیں کرتے، اپنی کتاب کی بات نہیں کرتے، ان کی بات کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس سارے کا سارا نظام وہ آپ کی کتاب سے لیا گیا ہے، قرآن پاک سے لیا گیا. تو اب تھوڑی سی اس بات کے بعد جس طرح میں آنا چاہتا ہوں، یہ تجارت جو ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے. جب تک ہم کاروبار نہیں کریں گے، لین دین نہیں کریں گے، بزنس نہیں کریں گے، تجارت نہیں کریں گے، تو کسی حوالے سے بھی ہم اوپر نہیں جا سکتے. تو اسلام نے جو تعلیم دی ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ پیسہ کہاں سے آنا ہے، کتنا آنا ہے، کس طریقے سے آنا ہے. ہر ایک ذریعے پر اسلام نے تعلیم دی ہے، اخلاق بیان کیے ہیں، اخلاق بیان کیے ہیں. کسی کی نہ حق رقم نہیں چھیننی، چوری نہیں کرنی، ڈاکہ مار کے کسی کا مال، کسی کو قتل کر کے اس کا مال نہیں چھیننا. اپنا حق لینا ہے لیکن کسی کا حق نہیں لینا. یہ اسلام اخلاق بیان کر رہا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فرائض کا علم ہے نا، نماز فرض، روزہ فرض، حج، زکوٰۃ فرض، ٹھیک ہے، یہ چیزیں فرض ہیں. اور ان فرائض کو جاننا، ان کے مسائل کو جاننا، یہ بھی بولو فرض ہے. ان مسائل کو جاننا بھی فرض ہے. اور ہم نے یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے مولوی صاحب کی، ان کی ڈیوٹی لگائی ہے. اور اس ڈیوٹی پر جو ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے کہ ان علماء کے ساتھ ہم سلوک کیا کر رہے ہیں، کیا خدمت کر رہے ہیں ان کی. ہمارے دلوں کے اندر ان کے ساتھ محبت اور احترام کا کیا معاملہ ہے، یہ ہر بندہ جانتا ہے. اس کی ایک بات کر دیتا ہوں. چوکی دار جو ان پڑھ ہے، جاہل ہے، گنوار ہے، اخلاق کوئی نہیں، آداب کوئی نہیں، اس کی جو بیسک پے ہے، جو پیسے ہیں، وہ 18 20 ہزار 25 ہزار شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو آپ کا 10 سال کا پڑھا ہوا مدرس ہے، قرآن پاک پڑھاتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے، علوم اسلامیہ پڑھاتا ہے، اس کی تنخواہ آپ کیا دیتے ہیں؟ جس معاشرے میں گلوکار کو لاکھوں روپے ہوں اور دیندار کو 10-15 روپے ہوں، تو اس معاشرے کے اندر آپ چاہیں کہ وہ معاشرہ دیندار ہو، تو یہ آپ کی سمجھ کی غلطی ہے. یہ آپ کی سمجھ کی غلطی ہے. جس چیز کو پروموٹ کیا جائے گا وہی بڑھے گی نا. تو ہمارا معاشرہ یہ خواہش جنت کی رکھتا ہے، خواہش جنت کی رکھتا ہے، اور کام سارے جہنمی والے کرتا ہے.
کام سارے. تو اب بنیاد جو ہے وہ معیشت کی ہے، رزق کی ہے، معاش کی ہے. تو اسلام نے فرائض کے بعد جو سب سے زیادہ جس بات پر تلقین کی ہے وہ ہے رزق حلال کی. القاسب حبیب اللہ، القاسب حبیب اللہ. جو کاسب ہے، رزق حلال کمانے والا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا دوست ہے. اور پھر رزق بھی کیسا؟ سب سے بہترین رزق وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے کمائے، اپنے ہاتھوں سے کمائے، وہ سب سے بہترین رزق ہے. اور فرائض کے بعد جو اسلامی فرائض ہیں، اس کے بعد جو انسان پر فرض ہے وہ رزق حلال کی تلاش ہے، رزق حلال کو حاصل کرنا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات کرتا ہوں. سیرت کی تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اور حضرت سلمان علیہ السلام کے باپ ہیں. یہ سلمان بن داؤد. اور حضرت سلمان علیہ السلام کی حکومت، ان کا جو معاملہ ہے آپ جانتے ہیں کتنی بڑی حکومت. اللہ رب العزت نے ان کو ہوا پر بھی حکومت دی تھی، پرندوں پر بھی حکومت دی تھی، انسانوں پر بھی حکومت دی تھی، جنوں پر بھی حکومت دی تھی. ایسی حکومت تھی ان کی. ان کے والد داؤد علیہ السلام، ایک ان کی عادت تھی کہ وہ بازار کے اندر نکلتے، لوگوں میں گل مل جاتے، بیس بدلتے اور لوگوں سے پوچھتے کہ داؤد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے. لوگ رائے دیتے اپنی. حاکم وقت کو چاہیے، جو رعایا کا امیر ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کے اندر جائے اور پوچھے کہ اس کے اعمال کیا ہیں. اب حاکم تو نہیں پوچھتا لیکن لوگ رائے دیتے رہتے ہیں. تو ایک دن اسی طرح آپ گھوم رہے تھے، لوگوں سے پوچھ رہے تھے، تو لباس بشری میں حضرت جبریل امین تشریف لائے ہوئے تھے. ان سے ملاقات ہو گئی تو پوچھا، اے اجنبی، داؤد کو جانتا ہے، ان کے بارے میں تیری رائے کیا ہے؟ کہنے لگے کہ داؤد بہت اچھا انسان ہے، لیکن ایک معاملہ ہے اس کا، وہ مسلمانوں کے بیت المال سے ایک کھاتا ہے، کھانا لیتا ہے، مسلمانوں کے مال سے وہ اپنا پیٹ بھرتا ہے. جب یہ بات سنی نا حضرت داؤد علیہ السلام نے تو واپس لوٹے سیدھے محراب میں اور زور زور سے اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے، دعا کرنے لگے، گڑ گڑانے لگے، یا اللہ مجھے کوئی ایسا ہنر دے تاکہ میں مسلمانوں کے مال سے بے نیاز ہو جاؤں، مسلمانوں کے مال سے بے نیاز ہو جاؤں، بیت المال کے مال سے بے نیاز ہو جاؤں، اپنے ہاتھ کی کمائی وہ میں کھاؤں. تو قرآن کے اندر بھی آتا ہے، حدیث کے اندر بھی آتا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے اس نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کا علم عطا کیا، لوہے کا علم عطا کیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح آٹا گوندنے والی عورت کے ہاتھ میں آٹا نرم ہو جاتا ہے نا، اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا. یہ ہاتھ کی سب سے زیادہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور عزیز ایک کمائی ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھ کی ہے. اور ہم دوسروں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، دوسروں کے ہاتھ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان کا رزق حلال ہے نا، انسان عبادت کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، شب بیداری کرتا رہے، اور عبادت کر کر کے، ریاضت کر کر کے اپنے آپ کو اتنا وہ تھکائے، اتنی ریاضت کرے کہ اس کی کمر، اس کی پیٹھ جو ہے وہ کمان کی مانند ہو جائے، ٹیڑھی ہو جائے،
دوری ہو جائے، اور روزے رکھ رکھ کر فاقہ کر کر کے اس کی حالت یہ ہو جائے وہ تیر کی طرح بالکل ضعیف اور کمزور ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، قرآن کا سب سے پہلا مفسر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمازیں پڑھ پڑھ کے، عبادت کر کر کے کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے، فاقہ کر کر کے، روزے رکھ رکھ کے تیر کی طرح وہ ضعیف اور پتلا کمزور ہو گیا ہے، تو فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمارے آقا مولا کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی اس عبادت کی، ریاضت کی، مشقت کی، محنت کی کوئی قیمت نہیں اگر اس کے رزق حلال نہیں ہے اور اس کی تجارت کے اندر سچ نہیں ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو انسان رزق حلال کھاتا ہے نا، اپنے پیٹ کے اندر حلال رزق ڈالتا ہے، اور ایک ذرہ بھی اپنے رزق کے اندر، اپنے کھانے کے اندر وہ حرام کو شامل نہیں کرتا، پورے اہتمام کے ساتھ وہ رزق حلال اپنے اندر ڈالتا ہے۔ اب رزق سے مراد یہاں یہ بھی سمجھ لیں آپ بات، رزق سے مراد صرف روٹی نہیں ہے، یہ چاول، یہ دال، یہ اناج، یہ گوشت، یہ پھل، جو کچھ اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے وہ رزق ہے، وہ لباس ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا وہ بھی رزق ہے، وہ پہننے کے لیے جوتے ہیں وہ بھی رزق ہے، سواری ہے وہ بھی رزق ہے، یہ سارا کچھ اللہ کا عطا کردہ رزق ہے۔ صرف ہم نے روٹی کو رزق سمجھا ہوا ہے کہ روٹی کے چند ٹکڑے جو ہیں وہ رزق ہے، نہیں، جو کچھ اللہ رب العزت نے عطا کیا ہوا ہے وہ رزق ہے، اور حلال طریقے سے وہ رزق کماتا ہے، حلال طریقے سے وہ استعمال کرتا ہے، اور اس رزق کے اندر حرام کو اس کے اندر ملاتا نہیں ہے، اور اہتمام کر کے وہ رزق کھاتا ہے۔ 40 دن جو انسان رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے، حرام سے اجتناب کرتا ہے، حرام کے رزق کو دور رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا سینہ، اس کا دل نور سے بھر دیتا ہے۔ لیکن کس کی طلب ہے اب؟ نور کی، نور سے بھر دیتا ہے، اور اس کے سینے سے، اس کے دل سے علم و حکمت کے موتی نکلتے ہیں۔ رزق حلال، جو رزق انسان کماتا ہے، تجارت کرتا ہے، مال کماتا ہے، حلال کی کیسی اس میں برکت ہے، کیسا نور ہے کہ اللہ رب العزت اس کا سینہ نور سے بھر دیتا ہے، اور اس سے اس کا دل نور سے بھر دیتا ہے، اور علم و حکمت کے موتی اس کے سینے سے نکلتے ہیں۔ اس کے برعکس نبی پاک نے فرمایا کہ جو رزق حرام سے اپنا پیٹ بھرتا ہے، اپنا جسم ڈھانپتا ہے، حرام رزق استعمال کرتا ہے، ایک لقمہ، ایک ذرہ اگر وہ حرام کا اپنے جسم کے اندر ڈال دیتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت اللہ اپنی بارگاہ میں قبول ہی نہیں کرتا، کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبول نہیں ہوتی، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے وہ رزق حرام کھانے والا اگر وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے دعا کے لیے، اس کے ہاتھ آسمانوں تک پہنچ جائیں، آسمانوں تک پہنچ جائیں، پھر بھی اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا، یہ اس کی نحوست ہے۔ رزق حلال ہے، دیکھیں نا، حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب حج کرتا ہے نا تو اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، اے حج کرنے والے، تیرا سفر کا مال حرام، تیرے جسم پر کپڑے حرام، تیرے جسم کے اندر گوشت، خون، یہ سب حرام، اور تو آ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہا ہے، جا دفع ہو جا، مجھے تیرے حج کی ضرورت نہیں، تیری لبیک کی ضرورت نہیں۔ اگر تو حج کرنا چاہتا ہے، اس کی قبولیت چاہتا ہے، تو پھر رزق حلال سے اس کا آغاز کر، سواری تیری حرام کے پیسوں کی، احرام تیرا حرام کے پیسوں، لوگوں سے رشوت لے کر، لوگوں کا مال لوٹ کر، پھر جب زیادہ مال ہو جاتا ہے تو پھر چلتے عمرے پہ چلتے ہیں۔ یہ ہمارا معاملہ ہے، ہمارا درد دل ہے، ہمیں ان باتوں پر غور کرنا چاہیے، ان باتوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا رزق کیا ہے، کس طرح ہم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
سچا تاجر اور جھوٹا تاجر، حدیث کے دونوں نظریے موجود ہیں۔ نبی پاک میں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو سچا تاجر ہے نا، سچ بول کے اپنے مال کو بیچتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ اور بخاری کی حدیث پاک کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ انسان جھوٹ بول کر، قسم کھا کر مال بیچ دیتا ہے، مال اس کا بک جاتا ہے، لیکن اس کے مال سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے، برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث پاک ہے۔ اور دوسری طرف نبی پاک نے فرمایا کہ جو انسان تجارت کرتا ہے، التاجر الصدوق، سچا تاجر، الامین، ایماندار تاجر، اس کا حشر کیا ہوگا؟ کل میدان حشر میں وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ تو نبی پاک نے فرمایا وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور اس کائنات میں یہی تو مرتبے ہیں جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے مرتبہ عطا کیا ہے، وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ انبیاء کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ صالحین کی جماعت ہے۔ اور جو سچا تاجر ہے، سچ بول کر اپنے مال کو بیچتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اس کے نقص اور عیب بیان کر کے۔ اور اگر اس کائنات میں اگر آپ نے تاجر دیکھنے ہوں نا، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق جنہوں نے تجارت کی ہے، دو ہستیاں، ایک سیدنا ابوبکر صدیق کی ہستی اور ایک حضرت امام ابو حنیفہ کی ہستی۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ کون چاہتا ہے ان کے ساتھ؟ خواہشیں ہماری ہیں، ویسے خواہشیں ہماری یہی ہیں کہ جنت الفردوس میں نبی پاک کے ساتھ ہمیں مقام ملے، لیکن عمل جو ہے اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور دوسری طرف نبی پاک نے فرمایا ان التجار الفجار، یہ تاجر فاجر ہیں، فاسق ہیں، اور ان کا حشر میدان میں کیا ہوگا؟ جب نبی پاک یہ بیان کریں تاجر جو ہیں وہ فجار ہیں، گناہگار ہیں، تو ایک شخص اٹھا، یا رسول اللہ کیا اللہ رب العزت نے بیع کو، تجارت کو حلال نہیں کیا؟ جب تجارت حلال ہے، بیع و شراء حلال ہے، کاروبار حلال ہے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ ان تجار الفجار، یہ تاجر جو ہیں وہ یہ فجار ہیں، گنہگار ہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا بے شک اللہ رب العزت نے تجارت کو حلال کیا ہے، بیع کو حلال کیا ہے۔ میں ان تاجروں کی بات کر رہا ہوں جو اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، یکذبون، اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور پھر حلف اٹھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، اور کل میدان حشر میں ان کا جو حال ہوگا وہ گنہگاروں کے ساتھ، فجار کے ساتھ ہوگا۔ جو سچا تاجر ہے اس کا حشر نبی پاک کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ۔ اور جو برا تاجر ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، جھوٹی گواہی دینے والا ہے، جھوٹا حلف دینے والا ہے، جھوٹی قسم اٹھانے والا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ یہ اسلام تعلیم دے رہا ہے، صرف پیسوں کی بات نہیں کرتا اسلام کہ پیسے آنے چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اس وقت ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بھول چکے ہیں حلال ہے کہ حرام ہے۔ کھانا آنا چاہیے، کہاں سے آ رہا ہے کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، اور بلکہ اب تو معاملہ ہی نہیں رہ گیا حلال و حرام کا، سر عام رشوت لی جاتی ہے، مانگے جاتے ہیں پیسے، اور نماز اپنی جگہ پڑھی جاتی ہے۔ حالانکہ اسلام کیا چاہتا ہے؟
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہم نے اسلام کو صرف مسجد کے اندر رکھ دیا ہے، بس نماز پڑھی مسجد کے اندر، لیکن اسلام کیا چاہتا ہے؟ وہ اپنا نفاذ بازار سے لے کر نا ایوان اقتدار تک اپنا نفاذ چاہتا ہے اسلام، کہ جب تم بازار میں جاؤ تو تم کس طرح کے مسلمان بنو، تمہاری تجارت کیسی ہو، کاروبار کرو تمہاری تجارت کیسی ہو، لوگوں کے ساتھ میل جول کرو، لین دین کرو، تمہاری تجارت کیسی ہو، یہ اسلام چاہتا ہے۔ جب ایوان اقتدار میں جاؤ تو اس وقت یہ ہومو سیکسول کو، لیزبین کے قوانین کو عام نہ کرو، ان کا جواز نہ پیش کرو، بلکہ حرام ہی کہو انہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے، لیکن وہاں پہنچتے ہیں تو پھر سارے ہی ٹھیک ہیں، یہودی بھی ٹھیک ہیں، عیسائی بھی ٹھیک ہیں، قادیانی بھی ٹھیک ہیں، اور جب ووٹ لینے آتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان صرف مسجد کے اندر ہی اسلام کو نہ رکھے، بلکہ اس کی ذاتی زندگی جو ہے، نجی زندگی ہے، چاہے وہ پرائیویٹ کمرے کے اندر ہے یا بازار کے اندر ہے، وہ اسلام کے مطابق ہو۔ یہ اسلام چاہتا ہے مسلمان سے، اور بدقسمتی سے مسلمان اس معاملے میں فیل ہو چکا ہے، بدقسمتی سے۔ لیکن تعلیم ہمیں نبی پاک، آپ اسلام کو پڑھیں، نبی پاک کی زندگی کو پڑھیں، اسلام نے اپنے ماننے والے کے لیے پیدائش سے لے کر موت تک ایک لمحہ ایسا نہیں چھوڑا کہ اس کی تربیت نہ کی ہو، آپ کو مسئلہ درپیش ہو اور اسلام نے بیان نہ کیا ہو، بلکہ پیدائش تو کیا بات ہے، پیدائش سے پہلے اسلام نے بیان کیا ہے کہ ایک بچے کی پیدائش ہونی کس طرح چاہیے۔ دیکھیں نا، یہ نکاح اور زنا یہ اسلام کی تعلیم ہے نا، اسی سے بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اور اسلام پیدائش سے پہلے کی تعلیم دے رہا ہے کہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ نکاح سے ہو، زنا سے نہ ہو، اور پھر صرف موت تک نہیں، بلکہ موت کے بعد قبر کے اندر داخل ہونے تک اسلام بیان کرتا ہے کہ مردہ جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو اس کے کیا حقوق ہیں، اس کا حق ہے کہ اسے نہلایا جائے، غسل دیا جائے، اس کو کفن پہنایا جائے، اس کی نماز پڑھی جائے، اور پھر تکریم کے ساتھ اس کو دفن کیا جائے۔ جو اسلام مسلمان کے ساتھ اتنا مخلص ہے، وہ مسلمان اسلام کے ساتھ بے وفائی کیوں کر رہا ہے؟ جب اسلام اتنا مخلص ہے ہمارے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، تو پھر مسلمان اتنا بے وفا کیوں ہو گیا ہے کہ دوسری تہذیب کو اپنا رہا ہے، اپنے تہذیب کو چھوڑ رہا ہے؟ حالانکہ وہ تہذیب جو جاننے والے جانتے ہیں وہ تہذیب کتنی گندی تہذیب ہے۔ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، قوم رسول ہاشمی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اسلام نے تعلیم دی ہے ہمیں، صرف بدقسمتی سے ہم اسی دنیا کو دیکھ رہے ہیں، چند روزہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ روز جانتے ہیں، روز اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں، مرنا ہے، آگے جانا ہے، پیٹ تو بھاری جانا ہے نا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، انسان کے پیٹ کو بھرنے والی ایک ہی چیز ہے، وہ قبر کی مٹی ہے، وہ قبر کی مٹی ہے، اور ہم حلال و حرام کی تمیز کیے ہوئے، اس کے بغیر تمیز کیے بغیر اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، اپنی زندگی کے دن گزار رہے ہیں۔ اسلام کو اپنی عملی زندگی میں لائیں، تجارت کریں، اسلام نے منع نہیں کیا، اسلام نے تجارت سے، لیکن تجارت کے اخلاق سکھائے ہیں اسلام نے، کہ تمہارا مال کہاں سے آنا چاہیے اور کہاں جانا چاہیے، یہ اسلام نے بیان کیا ہے۔ رزق حلال، یہ تمہارا ایندھن۔ دیکھیں نا، چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں ایک، اپنی گاڑی کے اندر آپ گندا تیل ڈال دیں، موٹر سائیکل ہے، کار ہے،
گندا تیل ڈال چلے گی وہ؟ بولو یار، مٹی کا تیل ڈال دیں، تیل نہیں ہے وہ بھی، سرسوں کا تیل ڈال دیں موٹر سائیکل کے اندر، کار کے اندر، چلے گی وہ؟ چلو گندا نہیں، کوئی اور ہی ڈال دیا ہے، گھی ڈال دیں آپ، دیسی گھی اپنی مرسیڈیز کے اندر، چلے گی وہ؟ جب گاڑی کے اندر تیل غلط ڈال دیا جائے، پیٹرول غلط ڈال دیا جائے تو گاڑی نہیں چلتی۔ اور یہ طائر لاہوتی، یہ انسان، حضرت انسان اللہ کی بارگاہ میں کیسے پرواز کرے گا جب اندر گندا ہے؟ اس کی پرواز کیسے ہوگی جب دنیا کی بنائی ہوئی چیز، یہ موٹر جو ہے، یہ سڑک پر گندے تیل کی وجہ سے، حرام تیل کی وجہ سے وہ نہیں چلتی، زمین پر نہیں چلتی، تو انسان کس طرح اللہ کی بارگاہ میں پرواز کرے گا، اس کی بارگاہ میں مقبول ہوگا؟ پہلی شرط جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کی، وہ رزق حلال ہے، حلال تجارت ہے۔ اگر رزق حرام ہو گیا تو بے شک ساری رات کھڑے رہیں، عبادت کرتے رہیں، اباؤ قبا پہنے، جبہ پہنے، داڑھی رکھیں، جو مرضی کریں، وہ سارا کچھ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اور انسان اللہ کی بارگاہ میں تب مقبول ہوگا جب اس کا لقمہ حلال ہوگا، اس کا لقمہ حلال ہوگا۔ اور ہم نے صرف یہ ساری باتیں نماز کو مسجد کے اندر رکھا ہے کہ دین صرف مسجد کے اندر رہنا ہے، حالانکہ اسلام نہیں چاہتا کہ دین صرف مسجد کے اندر رہے۔ دین، مسجد مرکز ہے اسلام کا، مرکز ہے، یہاں سے تعلیم دی جاتی ہے کہ ہم نے باہر جا کر اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو چند باتیں میں نے بنیادی طور پر آج رکھی ہیں، یہ سچائی کی حوالے سے، سچی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، آپ قبول کریں نہ کریں، بات میں نے سچی کی ہے ویسے۔ ہم کوشش کریں کہ اپنا لقمہ اس کو دیکھ بھال کے نا حلال۔ حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، یہ جب ہم تجارت کرتے ہیں، تولتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، آخری بات کرتا ہوں میں کیونکہ وقت نہیں ہے، تولتے ہیں، مال کم تولتے ہیں، ناپتے ہیں، کم ناپتے ہیں، تو حضرت فضیل کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ دیناروں کو دھو رہا تھا، جو سونے کے سکے ہیں نا ان کو دھو رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا، میں نے دیکھا اور پوچھا، بیٹا اتنے دنیا دار ہو گئے ہو کہ سکوں کو دھو رہے ہو، ان دیناروں کو دھو رہے ہو؟ تو عرض کرنے لگا، ابا جان اس لیے نہیں دھو رہا کہ مجھے اس مال سے محبت ہے، میں نے اس کو استعمال کرنا ہے، آگے دینا ہے، یہ تولے جانے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ جو میل ہے اس پر لگی ہوئی وہ بھی تولی جائے، وہ بھی تولی جائے، اس لیے دھو رہا ہوں۔ اور جب بیٹے کی بات سنی تو باپ کا پھر چہرہ نا کھل گیا، سینہ کھل گیا، کہا بیٹا پھر سن، 2 حج تو کرے اور 20 عمرے کرے، ان 20 عمروں اور 2 حجوں سے بہتر ہے تیرا یہ عمل۔ اپنے ان بزرگوں کو بھی دیکھیں اور اپنی حالت بھی ہم دیکھیں، ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بہتر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔